کے دائرے میں داخل نہیں ہوتا۔ اس جماعت کو مرجئہ کہا جاتا تھا، جن لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ ایمان کے ساتھ کوئی برائی نقصان نہیں پہنچاتی۔ آدمی جب زبان سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو ایسی صورت میں ایسا آدمی مومن رہ جاتا ہے۔ دوسرے گناہیں، معمولی چیزیں، کفریہ باتیں آدمی کو نقصان نہیں پہنچاتی، کیونکہ آدمی کا ایمان اس کے دل میں ہوتا ہے اور اعمال کا اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے محترم بھائیوں، در حقیقت یہ جماعت ضلالت اور گمراہی میں ہے، کیونکہ اس جماعت نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت ساری آیتوں کا انکار کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث کا انکار کیا۔ تو یہ حقیقت ہے کہ ایمان کے بعد آدمی اگر بد احتیاطی کرے تو ایسی صورت میں کفر میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ نواقض اسلام بہت زیادہ ہیں، لیکن مختصر طور پر میں آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آج کے اس درس میں، آج کے اس پروگرام میں نواقض اسلام میں سے 2 چیزوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کروں۔ اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے پہلے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس سے بچائے۔ نواقض اسلام میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے زبان سے کہنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو آدمی اپنے ہاتھ پیر سے کرتا ہے تو ایسی صورت میں آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ عبادتیں جو اللہ کے لیے خاص ہیں، ان عبادتوں کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کیا جائے تو آدمی دائرہ اسلام سے نکل کر دائرہ کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا اعمال سے کوئی تعلق نہیں ہے، زبان سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن دل میں آدمی اس کا عقیدہ رکھتا ہے تو ایسی صورت میں آدمی مومن باقی نہیں رہتا۔ منافقین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، جب منافقین آپ کے پاس آئے کہنے لگے کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ فرماتا ہے اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ منافقین اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، کیونکہ یہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو، آدمی زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے، اسلام کا اقرار کرے، لیکن دل میں اسلام کے خلاف عقیدہ ہے تو ایسی صورت میں ایسا آدمی مومن باقی نہیں رہتا۔ اسی طریقے سے آدمی اگر ان چیزوں میں شک کرے جو چیزیں اسلام کے عقائد میں سے ہیں تو ایسی صورت میں آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آدمی قیامت کے بارے میں شک کرے، اللہ کی ذات کے بارے میں شک کرے، اللہ کے پیغمبروں کے بارے میں شک کرے تو آدمی مومن باقی نہیں رہتا۔ تو مختصر یہ کہ نواقض اسلام، اسلام کو توڑنے والی چیزیں کچھ ایسی ہیں جن کا تعلق آدمی کی زبان سے ہے، کچھ ایسی ہیں جن کا تعلق انسان کے اپنے اعضاء اور جوارح سے ہے، کچھ ایسی ہیں جن کا تعلق آدمی کے عقیدے اور دل سے ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ان تمام چیزوں کو تفصیل سے جان کر انسان کو چاہیے کہ ان تمام نواقض سے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ میرے محترم بھائیوں، ان نواقض میں سب سے پہلی چیز جو داخل ہوتی ہے، یعنی آدمی کے ایمان کو توڑنے والی چیزیں، ایسی چیزیں جن سے آدمی کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، ان میں سب سے پہلی چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کس چیز میں شریک کیا جائے اور کس کو شریک کیا جائے، یہ 2 حصے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ آپ جسے شریک کر رہے ہیں، چاہے وہ اللہ کے دشمنوں میں سے ہو۔ مثال کے طور پر آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اللہ کے دشمنوں کو شریک کرے، شیطان کو شریک کرے، ابلیس کو شریک کرے، فرعون کو شریک کرے،
तवागीत को शरीक करे, दज्जाल को शरीक करे, ऐसा आदमी भी अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शरीक कर रहा है। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला के साथ अल्लाह की आम मखलूकात में से किसी मखलूक को शरीक करे, मसलन किसी पत्थर को, किसी दरख्त को, इसी तरीके से सूरज को, चांद को, जो अल्लाह के आम मखलूकात हैं, इन मखलूकात में से किसी को शरीक करे, ऐसा भी आदमी मुशरिक है। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला के साथ अगर कोई शख्स अल्लाह के नेक बंदों को शरीक कर रहा है, ऐसा आदमी भी मुशरिक है, ऐसा आदमी भी दायरे इस्लाम से निकलकर कुफ्र के दायरे में दाखिल हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को भी शरीक किया जाए, अल्लाह तबारक व तआला को ये चीज पसंद नहीं है। शरीक आप जिसे कर रहे हैं, अगर वो पत्थर है वो भी शिर्क कहलाएगा, अगर वो बुत है वो भी शिर्क कहलाएगा, अगर वो अल्लाह के दुश्मनों में से कोई दुश्मन है ये भी शिर्क कहलाएगा। इसी तरीके से अल्लाह के नेक बंदों में से कोई नेक बंदा है तो ये भी शिर्क कहलाएगा। और गुनाह के एतबार से सब के सब एक ही जैसे हैं और सब के सब मुशरिक कहलाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला अपने साथ किसी शरीक को पसंद नहीं करता, चाहे वो शरीक अल्लाह ताला के नेक बंदों में से हो या अल्लाह तबारक व तआला के दुश्मनों में से। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला के साथ किन चीजों में शरीक किया जाए? अल्लाह तबारक व तआला की रुबूबियत में। रुबूबियत का मतलब क्या है? रुबूबियत का मतलब यह है कि रब तन्हा अकेला अल्लाह ताला है, पैदा करने का इख्तियार सिर्फ अल्लाह को है, पैदा कर सकता है तो अल्लाह पैदा कर सकता है, हकीकी मालिक है तो बस अकेला अल्लाह तबारक व तआला है, दुनिया का निजाम चलाने वाला है तो बस अकेला अल्लाह तबारक व तआला है। अल्लाह तबारक व तआला हर चीज को पैदा किया है। अगर आदमी ये अकीदा रखे कि सूरज किसी चीज के पैदा करने पर कादिर है तो वह मुशरिक है। अगर आदमी ये अकीदा रखे कि फलां दरख्त किसी चीज के पैदा करने पर कादिर है, ऐसा आदमी मुशरिक है।